کیا فوت شدہ بیٹے کی اولاد کو جائیداد میں سے حصہ ملے گا؟ یہ سوال واضح نہیں۔ میرا خیال ہے کہ پوتے دی وراثت دا مسئلہ پوچھتے ہیں۔ اگر تو بیٹے زندہ ہون، دوسرے بیٹے میت دے زندہ نے، مثال کے طور تے 3 بیٹے سن، ایک بیٹا باپ دی زندگی فوت ہو گیا ہے، اس کی اگے اولاد ہے، تے 2 بیٹے حیات نے، تے پوتا دادے دی وراثت دا مالک ہے، وارث نہیں، بیٹیاں دی موجودگی دے اندر۔ اگر بیٹے نہیں تو پھر پوتا وارث ہے اور پوتے نو وہ حصہ ملے گا جڑا بیٹے نو ملنا سی۔ یہ ہن وارث کیوں نہیں؟ وارث اس واسطے نہیں کہ اللہ تعالی نے یہ وراثت جڑی ہے نا، یہ خونی رشتہ جنہ قریب ہوئے نا، یہ رشتے دے قرب دی بنا تے رکھی، تے پوتے نالوں بیٹا باپ دے زیادہ قریب ہے۔ جدوں قریب موجود ہوئے تو شریعت کہندی ہے جنہ رشتہ دور دا ہے نا وہ محروم ہوندا ہے، تے جے بیٹے حیات نے چاچیاں دی موجودگی دے اندر اس طرح کہہ لو پوتا وارث نہیں۔ لیکن شریعت نے دادے نو اے کیا ہے کہ تم اپنی زندگی دے اندر پوتیاں نو جو دینا چاہنا ہے نا، تم اپنی زندگی دے اندر انہوں نو دے سکنا ہے۔ اگر دادا دینا چاہے دوسری اولاد وہ باپ نو روک نہیں سکتی، تو اس واسطے بیٹیاں دی موجودگی دے اندر پوتا وارث تو نہیں دادے دی وراثت دا، لیکن دادے نو چاہیے سی کہ وہ اپنی زندگی دے اندر اگر پوتے نو کچھ دینا چاہتا تو وہ دے سکتا سی۔ ایک سوال ہے، اچھا اعتکاف دے متعلق ہے کہ اعتکاف 20 رمضان دی فجر تو شروع ہوتا ہے یا 20 رمضان دی شام تو شروع ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جو طریقہ مبارکہ سی، آپ 20ویں روزے مغرب دا سورج غروب ہون تو پہلے مسجد دے اندر آپ تشریف لے آندے، اور رات پھر آپ مسجد دے اندر گزارتے، اور 21 فجر پڑھ کے آپ اپنے خیمے دے اندر داخل ہو جاندے۔ اے مسنون عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ کار رہا ہے، صحابہ دا طریقہ کار رہا ہے، یعنی 20 نو سورج غروب ہون تو پہلے مسجد چاہنا ہے تو اپنا خیمہ لگا لینا، خیمے چ داخل نہیں ہونا، وہ مسجد کے اندر رات گزارو تو خیمے سے فجر دی نماز پڑھ کے تو پھر داخل ہونا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان اپنی جائیداد میں سے صدقہ خیرات کے لیے کتنا وقف کر سکتا ہے وراثت میں سے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ جدو انسان زندہ ہوئے نا، اس کے مال اتے لفظ وراثت نہیں بولیا جاتا۔ یہ اپنی اصلاح کرو، یہ سانو لفظ شبہ پاؤں ہے جدو اسی اس مال نو مال وراثت کہہ دینے۔ وراثت انسان دی زندگی چ نہیں ہوندی، وراثت ادو ہوندی ہے کہ جدو انسان نو قبر چ دفن کر دیتا جاتا ہے، جدو فوت ہو جاتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہویا کہ جڑا فوت ہو کے بھی
ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕੀਦਾ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ کہ اے جڑے اشارہ میرا سمجھ گیا جی، تو اس واسطے ایک تیل وراثت نہیں ہوتی، تو جتوں تک صدقہ خیرات کا تعلق ہے، ایک یہ ہے کہ اپنی صحت اور زندگی کے اندر انسان جو چاہے جنہ چاہے خرچ کر سکتا ہے، تو جدوں وہ اپنی زندگی تو مایوس ہو جائے تو پھر شریعت نے اس کو پابند کیتا ہے پھر وہ تیسرے حصے تو زیادہ نہ تو وصیت کر سکتا ہے نہ وہ خرچ کر سکتا ہے۔ جے صحت اور زندگی ہوئے، یعنی جدوں سمجھدا کہ مینوں بھی ضرورت ہے، تو پھر وہ جو چاہے خرچ کر سکتا ہے۔ دیکھو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحت اور زندگی دے اندر سارا مال خرچ کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی کی چھڑ کے ہیں؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ دے رسول دی محبت چھڑ کے ہیں، اللہ اور دے دیں گے۔ توکل سی نا۔ جدوں انسان دی صحت ہوئے، زندگی تو مایوس نہیں، انہوں خود بھی مال دی ضرورت ہے، شریعت اس کو اجازت دیندی ہے جنہ خرچ کرنا چاہے اللہ دے رستے دے اندر وہ خرچ کر سکتا ہے۔ تو جدوں مایوس ہو جائے پھر کہے تو ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں زندگی تو مایوس ہو جائے، وہ ہن مال تیرا نہیں، ہن مال تیرے پچھلے آندا ہے، تو ہن جے خرچ کرنا ہی نا تو تیسرے حصے تک کر سکنا ہے، تیسرے حصے تو زیادہ نہیں کر سکتا۔ ایک صحابی نے، مسلم دی روایت، 6 غلام سن، تے جدوں ویکھیا نا ہن میرا آخری وقت ہے، تو کہنے لگے کہ میں یہ 6 غلام ہی آزاد کر دیتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ لگا، آپ نے پھر قرہ اندازی کی، آپ نے فرمایا نہیں یہ تیسرا حصہ کر سکتے سی، وہ پھر آپ نے قرہ اندازی کی، تو 6ویں کا تیسرا حصہ کنا 2، تو آپ نے فرمایا کہ جنہ 2 کا قرہ نکلے گا نا وہ تے آزاد، تے دوسرے وہ رسا دے اندر تقسیم ہون گے۔ تو بہرحال یہ جدوں انسان زندگی تو مایوس ہو جائے پھر تیسرے حصے تو زیادہ نہیں کر سکتا۔ تیسرا سوال یہ ہے، کوئی ساتھی پوچھتے ہیں کہ میں گورنمنٹ دا ملازم ہاں، تے جس آفیسر دے نال میری ڈیوٹی آ اس نے مینوں اعتکاف دی چھٹی دے چھڈی ہے، تے لیکن ٹائم میرا چل رہا ہے، یعنی میں اتنے اعتکاف تے بیٹھا تے حاضری میری اتنے لگ رہی ہے، تے شرن دسو یہ جائز یا کہ ناجائز؟ اصل چیز یہ ہے جدوں چھٹی مل گئی تو اتنے وے چھٹی ہی لگنی چاہیے۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جڑا تسی میرے کو پوچھو، یہ تھوڑا جہا اپنے دل کو بھی پوچھ لیا کرو، دل تھوڑا کی کہندا ہے کہ جے تو چھٹی تے آں تے چھٹی تصور ہونی چاہیے کہ حاضری، تو اس واسطے اتنے بھی پھر چھٹی ہونی چاہیے۔ یہ چیز غلط ہے۔ بندے کی بیٹیاں ہیں اکثر بیمار رہتی ہیں، ان کے اوپر جادو کا اثر ہے، ایک بچی جب روزہ رکھتی ہے تو اس کو روزہ پورا نہیں کرنے دیا جاتا، دوسری بیٹی جب روزہ رکھتی ہے تو اسے قرآن نہیں پڑھنے دیتے، روزہ پورا نہیں کرنے دیتے، روزہ کا کیا حکم ہے؟ اگر تو واقعہ ہی ایسی صورت ہے تو قرآن چ اللہ فرماؤں نا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، دوسرے مقام تے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ شرعی احکامات نوں اس حد تک انہاں تے عمل کرنا انسان تے ضروری ہوندا ہے جنہ ان دی طاقت دے اندر ہے۔ تے جدوں انسان بے بس ہو جائے تے پھر وہ حکم اس تو ساقط ہو جاتا ہے۔ اگر وہ بیچاریاں انیاں ہی مجبور نے
تو پھر اگر وہ روزہ توڑ لینیاں نے تو عند اللہ مجرم نہیں، جہی صورت انہاں دسی ہے۔ تو باقی انہاں کہا جی روحانی اولاد اس واسطے نا اگر تسی کر سکو، اگر کسی نو شکایت ہے، سورہ مزمل جڑی ہے نا، سورہ مزمل اول آخر تاک درود پڑھے تو 41 دفعہ 41 دن سورہ مزمل وہ مریض پڑھے تو سب تو بہتر ہے، مریض پڑھے تو سب تو بہتر ہے۔ اگر وہ نہیں پڑھ سکتا تو پھر انہوں پانی دم کر کے پلاؤ، 41 دفعہ 41 دن۔ ہن تسی کہو کہ جی دلیل ہے، یہ اپنا ایک تجربہ ہے، دلیل اس کی کوئی نہیں، جڑا تجربہ اور مشاہدہ ہے، کیونکہ قرآن مجید دے اندر اللہ نے شفا رکھی۔ 41 دن 41 دفعہ، 21 دن پھر 21 دفعہ، پھر 11 دن 11 دفعہ، تے پھر 7 دن 7 دفعہ، پھر 3 دن 3 دفعہ، پھر کوشش کرو روزانہ 1 مرتبہ پڑھن دی، اللہ تعالیٰ اس مریض نو صحت دے دیں گے۔ اور یہ تو ہے اگر جنات وغیرہ دا اور جادو وغیرہ دا بھی ہوئے، اور اس کے نال نال اے جڑے کلمات نے نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اے مریض کثرت نال پڑھے، کثرت نال۔ تے تیسری چیز ایک ہو رہی ہے، جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے جادو ہویا سی نا، تے جبریل امین علیہ السلام 2 چیزاں لے کے آئے سن۔ ایک چیز دا تے علماء بیان کردے نے، دوسری چیز نہیں بیان کیتی جاندی۔ ایک تے آخری دونوں کل، تے دوسرا مشکات کتاب الاستعاذہ، باب الاستعاذہ، کتاب الدعوات ہے، باب الاستعاذہ ہے۔ اس دی جڑی تیسری فصل ہے نا، تیسری فصل دی آخری روایت، اس روایت دے الفاظ نے کہ کعب بن احبار یہ فرماؤندے نے کہ جدوں میں یہودیوں مسلمان ہویا تے یہودیاں نے میرے اتنے جادو کرنا شروع کر دیتا، مینوں اس طرح اندیشہ ہو گیا کہ اے مینوں گدھا نہ بنا دین جادو کر کر کے۔ تو فرماؤندے نے لولا کلمات اقولہن، پھر میں اے کلمات پڑھنے شروع کر دیتے، اگر میں اے کلمات نہ پڑھدا تو وہ مینوں گدھا بنا دیندے۔ وہ کلمات کی نے؟ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامۃ التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر باسماء اللہ الحسنی ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وذرا وبرا۔ یہ کثرت نال انسان پڑھے تو اللہ جادو جے ہوئے ختم ہو جاتا ہے، تے جے نہ ہوئے تے اللہ جادو تو محفوظ رکھتے ہیں۔ تعوذ بھی دونوں کل اور اے جس طرح جبریل علیہ السلام دونوں کل پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے رہنے، نال اے کلمات پڑھ کے بھی دم کرتے رہنے، یعنی تعوذ دے نال اے کلمات بھی جبریل علیہ السلام لے کے آئے۔ تو بہرحال اے پڑھو تو اللہ تعالی انشاءاللہ صحت دیں گے۔ تو اور تے کوئی نہیں سوال بھائی؟ اے لو ذرا ہاں مقصد یہ ہے، ایک مسنون طریقہ، ایک ہے اجازت۔
مسنون تو 10 دن کا اعتکاف ہے، یعنی پورے آخری اشرے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کٹ رہے نہیں بیٹھے۔ 1 سال جس رمضان چ آپ نے نہیں کیتا، پھر آپ نے شوال دے 20 دن اعتکاف کیتا ہے۔ ایک کیا اجازت ہے؟ اجازت آپ نے دیتی ہے کہ اگر کوئی تھوڑا اعتکاف کرنا چاہے 10 دن تو وہ کر سکتا ہے۔ جس طرح بخاری دی روایت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے کہ اے اللہ دے رسول، میں 1 دن دا اعتکاف بیٹھن دی نظر مننی سی، تے ہن دسو میرے واسطے کی حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا تو وہ اعتکاف کر لا، 1 دن دا کر لا۔ تو اتوں پتہ چلتا ہے کہ 1 دن دا بھی اعتکاف ہو جاتا ہے۔ حدیث سے تو تھا کہ ہن اگوں اتوں گھنٹے دا کرنا یہ میری سمجھ تو بالا تاریا تے چلو بہرحال استدلال ہی ہے نا، ہو سکتا انہیں اتوں ہی کیتا ہو، لیکن محدثین یہ لکھتے ہیں کہ کم از کم اعتکاف جڑا ہے نا وہ 1 دن دا مسنون ہفتے دن اپنا 10 دن دا تے کم از کم 1 دن دا۔ جی آپ آخری 1 دن کا ہے نا، 1 دن بھی ہو سکتا ہے، 3 دن بھی ہو سکتا ہے، کل ہی رک سکتا ہے کام۔ دیکھو حدیث سے اس چیز کی وضاحت نہیں ہے، لیکن قرائن جڑے نے نا اتوں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اگر کسی نے 1 دن کا کرنا ہے تو وہ آخری دن کا کرے، لیکن صراحت کوئی نہیں۔ قرائن تو یہ چیز جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے۔ ایک آدمی بندے نے بیٹھا ہے، ایک بڑا غریب بیٹھا ہے کہ اپنی زندگی باقی بھراواں دی یا اولاد دی رضامندی دے نال انہوں کچھ ایکسٹرا دے سکدا ہو؟ جے تے رضامندی نالوں دے سکتا ہے، سارے رضامند ہون۔ اگر وہ رضامند نہیں تو پھر وہ باقاعدہ انہوں جائیداد نہیں دے سکتا۔ ویسے ایک ہوندا ہے عام ضرورت دیاں چیزیں، عام ضروریات، مثلاً ان دے گھر دے اخراجات نے، ان دی مثال تسی ایسا سمجھ لو، ایک باپ دے 4 بیٹے نے، ایک بیٹا 2 روٹیاں کھاندا ہے، ایک 4 کھاندا ہے، ایک نو کپڑا 2 گز لگتا ہے، دوسرے نو 4 گز لگتا ہے۔ ہن ایتھے بیٹے مطالبہ نہیں کر سکتے کہ انہیں 4 کھادیاں نے تے میں 2 کھادیاں نے تے 2 تے مینوں دے نا باپ ہور۔ یعنی عام جڑیاں ضروریات ہوندیاں نے انہاں دے اندر یہ گھاٹا وعدہ ہو سکتا ہے، جنی کسی نو ضرورت ہے باپ انہاں دے دے۔ تے ایک ہوندا ہے مستقل بطور عطیہ دینا، جائیداد دینا، اس کے اندر اگر دوسرے ورثاء راضی نے تو پھر تو وہ دے سکتا ہے، اگر دوسرے راضی نہیں تو پھر وہ نہیں دے سکتا۔ جی وہ آیت جڑی تسی پڑھی ہے ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کئی دفعہ خیال آتا ہے اج ساڈے معاشرے دے وچ بڑے بڑے بینر لگے اکثر دیکھتے شافعِ بشر، شافعِ بشر، حق شافعِ شفاعت حق اللہ دے نبی کو دتا جائے، لیکن جڑا پہلے تو ایک قائم کر دیتا جائے کہ ایک اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ یہ اتھینٹیکیٹڈ ہے، لیکن قرآن کی جڑی آیات ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، من ذا الذی یشفع الا انہاں تو کہ اسی نہیں لے سکتے فیصلہ کہ وہ انہاں تو افضل یعنی انہاں تو زیادہ مقوی تے وہ چیز نہیں ہو سکتی۔ دیکھو جڑا ساڈا یہ تصور ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی سفارش کرنی ہے، شفاعت کرنی ہے، یہ تصور غلط ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جڑی سفارش کرنی ہے ان دی کرنی ہے جن دے متعلق اللہ اجازت دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جنہ دے متعلق اللہ دی اجازت ہوے گی. تے جے اللہ دا اذن نہیں تے پھر سفارش نہیں. تو ہن دیکھو مشرک دے بارے یہ اللہ نے فیصلہ کر دیتا ہے کہ ان دی سفارش کرنی نہیں کسی نے. کیوں نہیں کرنی؟ کہ ان دے بارے اذن ہی نہیں ملنا. تو اس واسطے سانو مغالطہ اتوں ہی لگتا ہے کہ اسی نے شافع محشر کہ اللہ دے رسول ہر ایک دے واسطے شافع ہون گے. ہر ایک واسطے شافع نہیں، وہ شافعوں دے واسطے نے جن دے واسطے اللہ اجازت دیں گے. فرماؤ فرماؤ. عموماً جڑا ساڈے آوازاں سن رہے ہیں اسی شروع تو بھی سنتے آ رہے ہیں. ایک بیان کرتا ہے شاہ مدینہ یسر کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی. انبیاء دی جماعت ایک الگ جماعت ہے جہدے متعلق لا نفرق بین احد من رسلہ شاید یہ متعلق ہی ہوں ایک نبی بے شک نبی آخر الزمان ساڈے نبی ہے اسی انہاں تے ایمان ہے. انہاں نوں ایک وقت اسی بنا دیے شاہ مدینہ دنیا دے بادشاہ. دوسرے انبیاء نہیں، شاہ مدینہ دا معنی دنیا دے بادشاہ تے ہی نا، وہ مدینے دے بادشاہ ہوئے نا. وہ تو سر سارے دنیا دے کہتے ہیں نا. اچھا دوسرے نوں کہہ دی انہاں دے در دے قضا کیا یہ دوسرے دے کوئی یہ توہین ہے انبیاء دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماؤندے نے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ تسی گدا اللہ دے جے، اللہ دے در دی گدا جے، پاویں نبی ہے تے پاویں غیر نبی ہے. محبت دے انداز وچ نہیں، وہ چیز غلط ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الہکم الہ واحد لا الہ الا الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انا نسألک من موجبات رحمتک وعظائم مغفرتک والعظیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین. یا اللہ اپنی رحمت نال سانو معاف فرما، یا اللہ اپنی رحمت نال سانو معاف فرما. یا اللہ سانو اپنی کمیاں کوتاہیاں دا ادراک ہے، جس طرح روزے رکھنے دا حق ہے یا عبادت کرنے دا حق ہے اسی وہ حق پورا نہیں کر سکتے. یا اللہ اپنی رحمت نال سانو معاف فرما. یا اللہ پریشان حال دیاں پریشانیاں دور فرما، حاجت منداں دیاں جائز ضرورتاں پوریاں فرما، بیماراں نوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جو صاحب اولاد نے انہاں دی اولاداں نوں نیک فرما، والدین دا فرما بردار بنا. جو اولاد دی نعمتوں محروم نے انہوں نے نیک اولاد عطا فرما. یا اللہ جنہاں نوں بچیاں عطا کیتیاں نے نیک بچے بھی عطا فرما. یا اللہ جو بچیاں دے رشتیاں دے معاملات دے اندر پریشان حال نے انہاں واسطے اچھے اسباب پیدا فرما. یا اللہ جن نے بھی ساڈے عزیز و اقارب و بزرگ دنیا تو جا چکے ہیں سب نو اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ عطا فرما. یا اللہ ساری دنیا بھی اچھی فرما اور آخرت بھی اچھی فرما. یا اللہ اگر زندہ رکھیں تو اسلام اوپر زندہ رکھ. یا اللہ اگر موت آئے تو ایمان اوپر موت آئے. یا اللہ ساڑھے وطن عزیز دی حفاظت فرما. یا اللہ وطن عزیز دے عجیب حالات نے عجیب خطرات کے اندر گریا ہوا ہے. یا اللہ وطن عزیز دی حفاظت فرما. یا اللہ وطن عزیز دی حفاظت فرما. یا اللہ مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما.
یا اللہ مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما، یا اللہ مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما، یا اللہ ساری دنیا بھی اچھی فرما اور آخرت بھی اچھی فرما، یا اللہ اگر زندہ رکھیں تو اسلام اوپر زندہ رکھ، یا اللہ اگر موت آئے تو ایمان اوپر موت آئے، یا اللہ سانو توحید اتے قائم رہنے دی توفیق عطا فرما، یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی فرماؤ ہم تسی